عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، محدث نہیں ہے، مفسر نہیں ہے، فقیہ نہیں ہے، دنیا کی کوئی ایک اسلامی کتاب کسی ایک استاد سے جا کر اس نے مدرسے میں نہیں پڑھی، اس نے مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا، انجینئر بن بیٹھے. تو ٹھیک ہے بھائی، جو اس کے متعلق چیزیں ہیں اس سے پوچھا جائے یہ بتا دے، لیکن یہ اپنی باؤنڈری کو کراس کر کے مسئلے چیک کرنا بیٹھ گیا ہے. آپ نے کہا تھا جس نے قرآن کو جھٹلایا وہ عنقریب خسارے میں ہے. تو قرآن اور حدیث کی کتابیں ہونے کے باوجود بھی ہمارے علماء مسجدوں میں، گھروں میں اور درسوں میں قرآن کی باتیں چھوڑ کر بزرگوں اور اماموں کی کتابیں کثرت سے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. کیا ہمارے علماء یہ نہیں جانتے کہ قرآن ہی بخشش کا ذریعہ ہے اور قرآن میں ہی سب فضائل اور مسائل ہیں؟ پھر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ علماء کرام کو برا بھلا کہنے کی بجائے اپنے گریبانوں میں جھانکیے. آپ خود کیوں نہیں پڑھتے دین کو؟ آپ نے ڈاکٹری پڑھی، آپ نے انجینئرنگ پڑھی، آپ نے MBA کیا، آپ نے کمپیوٹر سائنس کے اندر MSc کیا، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے یہ مولوی پروفیشن کریٹ کیوں کیا ہے؟ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے. اسلام میں نہ پاپائیت ہے نہ برہمنیت ہے. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز پڑھائے. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے. جو دعا اس کے دل کی گہرائی سے نکلے گی وہ کسی عالم دین کے دل سے نکل سکتی ہے. تو اصل میں ہم نے اختیار کیا دنیاوی تعلیم، جس میں پیسہ ہے، جس میں عزت ہے، جس میں گلیمر ہے. آپ نے کہا تھا جس نے قرآن کو جھٹلایا وہ عنقریب خسارے میں ہے. تو قرآن اور حدیث کی کتابیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اعتراض کیا جانا کہ مولوی حضرات سے پڑھے بغیر آپ دین نہیں سیکھ سکتے، اور اس کے لیے یہ دلیل دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک استاد کی حیثیت رکھتے تھے، اور چونکہ دین ان پہ نازل ہوا اور انہوں نے آگے جو لوگوں کو بتایا شریعت اس کا نام ہے. یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. اب یہ کہنا کہ ہر دور میں جب تک آپ کو مسجد کے جو مدارس کے علماء کرام ہیں جب تک وہ آپ کو نہیں پڑھائیں گے آپ کو دین سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ ایک بات قرآن پاک کے اندر جو بارہا اس چیز کا تذکرہ ہے کہ تمہیں قرآن سیکھنا چاہیے، تمہارے لیے قرآن پاک کی تعلیم آسان کر دی گئی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک دفعہ ہمیں سکھا چکے ہیں. تو اس کے بعد قرآن پاک کی ٹرانسلیٹڈ ترجمے ہمارے پاس موجود ہیں، احادیث صحیحہ کے ٹرانسلیٹڈ ترجمے ہمارے پاس موجود ہیں. تو اس کے بعد بھی ہمیں سوائے وراثت کے مسائل ہوں یا یہ مسائل ہوں کہ کس کو کتنا حصہ جانا چاہیے کتنا نہیں جانا چاہیے، حلال حرام کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ساری بھی اب کم و بیش ڈسکس ہو چکی ہوئی ہیں. تو اب اگر ہم ان مولویوں کے پیچھے چلتے ہیں تو اس کے بارے میں جو عام رائے ہے وہ تو یہی ہے کہ جی جب تک ہم مدرسے کے دروازے کو نہیں ہاتھ لگائیں گے، مولویوں کے پاس نہیں جائیں گے، ہمیں جینوئن علم جو ہے وہ نہیں ملے گا. اب ہر مولوی جو ہے، ہر مدرسہ اس کی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد ہے. کوئی بھی فی زمانہ ایسا مدرسہ میری نالج میں نہیں ہے جو آپ کو سیدھا صحیح احادیث اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی طرف پلٹاتا ہو یا اس کی طرف لے کے جاتا ہو. ہر مدرسے نے اپنے جو فقہ کی کتابیں ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں جو بچے کو رٹوا کے آخر میں ایک دفعہ اس کا دورہ کروا دیتے ہیں حدیث کا. اور حدیث کا دورہ جو ہوتا ہے وہ بھی ایسے جسٹ ایک ریڈنگ ہی ہوتی ہے، ریڈنگ سے زیادہ اس میں ٹیچرز کوئی نہیں کچھ سمجھاتے بچوں کو. پھر جو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے وہ بھی ایسے ہی سمجھا دیا جاتا ہے، اور کوئی بھی بندہ جو ٹیچر کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اس سے وہ 1 انچ بھی آگے پیچھے ہونے کو تیار نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی اوپینین کیا ہے، اور یہی اوپینین کم و بیش ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی تھی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ مولانا مودودی ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں، ڈاکٹر اسرار احمد ہوں، مولانا اسحاق ہوں یا انجینئر ہو، یہ وہ لوگ ہیں یا یہ وہ اسلام کے موتی ہیں جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن ہاتھ میں اٹھاؤ تو صحیح. قرآن پاک ہاتھ میں اٹھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کا پڑھنا آسان تر کرتا چلا جائے گا. قرآن پاک آپ اپنے جو مفاہیم ہیں وہ آپ کو خود سمجھانا شروع کر دے گا. قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت اس کی تفسیر کرتی ہے، تیسری آیت
بات اس کی سینس سمجھاتی ہے. ایک پیراگراف کے اندر کسی ایک واقعے کے متعلق کچھ اور چیزیں ہیں, دوسرے میں کچھ اور چیزیں ہیں. تو مسائل کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ اگر صرف ایک مسئلہ جو ہے ڈیورس اس کو آپ لے لیں تو اس ایک مسئلے کے اوپر بھی یہ جو چاروں مکاتب فکر پاکستان کے اندر پائی جاتی ہیں کوئی ایک اس کے اوپر بھی متفق نہیں ہے, اور ہر ایک زور دیتا ہے کہ جی اس کے مکتبہ فکر کو فالو کیا جائے طلاق کے مسئلے کے اندر. اب اس کے اندر جو مسلمانہ کنکلوژن ہے وہ کہیں پہ بھی نکل رہا. لہٰذا میں نے آپ کے سامنے یہ دونوں آپشنز رکھی ہیں, ڈاکٹر اسرار احمد کی بھی اور مفتی عبدالواحد قریشی کی بھی. میری بڑی خواہش تھی کہ میں اور لوگوں کو سنوں, لیکن کیا کیا جائے کہ مفتی طارق مسعود ہوں, عبدالواحد ہوں, یہ ہر جمعے کو کوئی نہ کوئی بیان دے کے ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ میں کسی اور مطلب مولوی کی طرف جا ہی نہیں پا رہی ہوں, نہ ہی اس کو سن رہی ہوں. اپنا آپ نے بہت سارا خیال رکھنا ہے اور یہ سنیے اور اس کے بعد اب خود سوچئے کہ آپ کو کس کو فالو کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.